السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ کربلا میں سارے لوگ شہید ہو چکے تھے، صرف چند شہزادیاں بچی ہوئی تھیں، اور شہزادوں میں کیول امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین بچے تھے۔ جب کربلا کے جنگ میں سارے لوگ مارے گئے تو یزیدی فوجوں نے سارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ ان ظالموں نے اتنی تکلیف دہ ظلم کے باوجود بھی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔ پھر آس پاس کے لوگ آئے اور سبھی لوگوں کو دفن کیا گیا۔ یزیدی لشکر خیمے کے پاس آیا اور شہزادیوں سے کہا، آؤ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ جب ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئی اور رسول اللہ کے گھرانے کے شہزادیوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا گیا۔ اسی وقت ظالموں کا ناپاک نظر حضرت زین العابدین پر پڑا اور انہیں بھی جان سے مارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں کا ایک شخص نے قتل کرنے سے منع کیا تو اس نے کہا، مجھے عبداللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ علی کے گھرانے میں کوئی بھی مرد نہ بچے۔ جب اس شخص نے دوبارہ اسے روکا تو اس نے آپ کو قتل نہ کیا اور حضرت زین العابدین کو بندی بنا دیا۔ سارے لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنانے کے بعد خیمے کو جلا دیا گیا۔ جب سارے خیمے جل گئے، شام کے وقت یہ لوٹا ہوا تخت و تاج کا قافلہ کوفہ شہر کی اور جا رہا تھا، لیکن ظالموں نے جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کے سروں کو کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین ابن علی، حضرت عباس علمدار، علی اکبر، امام قاسم، ان سب کا سر مبارک کو خیمے میں ڈال کر کوفہ شہر کی اور چل دیے۔ جب سارا قافلہ عورتوں اور کٹے ہوئے سر کو خیمے میں لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچے تو وہ ظالم آپ کے سروں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے اور اپنے جیت کا جشن منانے لگا۔ آپ کے سر مبارکوں کو 3 دنوں تک کوفہ کے دروازے میں لٹکا کر رکھا گیا۔ اس کے بعد عورتوں اور کٹے ہوئے سر مبارک کو یزید کے پاس بھیجا گیا۔ آخرکار یہ قافلہ یزید کے پاس پہنچا۔ ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ایک تخت پر رکھ کر یزید کو پیش کیا۔ وہ بدبخت ظالم یزید اپنے ہاتھ پر چھڑی لے کر مولا حسین کے ہونٹ کو مارتا تھا اور کہتا تھا، حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم ہم سے بیعت کر لیتا تو تم اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھوتے۔ اس کے بعد یزید نے نبی کے گھرانے والے اور آپ کے سر مبارکوں کو مدینہ طیبہ پہنچا دیا گیا۔ مدینہ کے سارے لوگ سرحد پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچے، بیویوں کو دیکھ کر سارے لوگ چیخنے لگے اور سب لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس پہنچا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر آخر تک کی ساری داستانیں آقا کو سنانے لگی کہ اے رسول اللہ، آپ کے دوست پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کے محبوب نظر حسین بڑے زخموں میں چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشوں اٹھاتا رہا، بھوکا پیاسا رہا۔ یا رسول اللہ، آپ کے کلیجے کی ٹھنڈک کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ یہ درد بھری داستانیں سن کر مدینے کے لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے کے لوگ اپنی زندگی میں صرف 2 ہی مرتبہ اتنی زیادہ رویا۔ پہلی مرتبہ جب ہمارے آقا دنیا سے پردہ سمائے، اور دوسری مرتبہ جب اہل بیت کی قافلے کربلا سے مدینہ پہنچے۔ نبی کے گھرانے شہید ہونے کا غم لوگوں نے سالوں بھر تک منایا۔ لوگوں کی نیندیں اڑ گئی، کئی دنوں تک لوگ صدمے میں رہے، اور کئی لوگوں کا حال یہ تھا کہ آپ کے یاد میں انتقال فرما گئے۔ کربلا کی یہ داستان سن کر دل دہل جاتا ہے۔ امام حسین نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے شہید ہو گئے، نبی کے نماز کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا سر کٹوا دیے، اور ہم ہیں کہ ڈھول بجنوں کے ساتھ لاٹھی کھیلنے سڑک پر اتر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور نبی کے سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔